اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ یہ نذرانہ یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی بہن سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ دو لوگ لڑتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو غالب آ جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے حریص تھے اور چاہتے تھے اب ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکام ہوگا، لیکن جائیں گے دونوں۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تقتل نفسا ظلما الا کان علی ابن آدم کفل من دمها لانه کان اول من سن القتل، صحیح البخاری۔ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے قاتل کے ساتھ، اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا، کیونکہ اس نے قتل کی ریت اسی نے جاری کی۔ تو جہاں کہیں بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے تو قاتل کو تو اس کا گناہ ملتا ہی ملتا ہے، لیکن ایک گناہ اس قابل کے اس بیٹے پر بھی، آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی جاتا ہے جس نے اس قتل کو شروع کیا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابل کو حابل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوراً طور پر دے دی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ
اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے الگ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی۔ قابل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ تو ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یعنی صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داری کو کاٹنا، یہ اور قتل یہ ایسے گناہ ہیں جس کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ تو ایک قتل اس کے اندر بھی ہے، وہی قتل قابل سے ہوا۔ فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن ربیعی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ تو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے اگر ناحق قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی کسی کی جان بچا لیتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے، اور اس میں انسانیت کی کتنی بڑی عزت اور احترام ہے اور کتنی جان کی قیمت ہے، یہ اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہود کو تنبیہ اور ملامت ہے کہ ان کے پاس انبیاء اور دلائل لے کر آتے رہے، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازش کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کی ساری تاریخ ہی مکر و فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الماکرین ہے، یعنی تمام سازشوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین آیات میں جو بھی باتیں بیان کی گئی، جو بھی تعلیمات اور رہنمائی کی گئی، رب العالمین ان تمام تعلیمات اور رہنمائیوں کے مطابق ہمیں اس میں غور کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔